السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں۔ ایک پیاری سی صبح ہو چکی ہے اور میں یہاں پر آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں اپنی واشنگ مشین، جو کہ کافی گندی ہو چکی ہے اور میں نے اس کی کافی ٹائم سے ڈیپ کلیننگ نہیں کی ہے، اور یہ اس کی کناروں میں کافی مٹی ہے، یہ اوپر سے بھی کافی گندی ہو چکی ہے۔ ویسے تو یہ میرے پاس تقریباً 8-10 سال ہو گئے ہیں اس کو، تو اس کا کلر بھی کافی خراب ہو چکا ہے، اور جو اس کے یہ مٹی کے نشان وغیرہ ہیں یہ بھی کافی زیادہ گہرے ہو گئے ہیں۔ لیکن چلے میں اس کو تھوڑا کلین کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ آج میں نے سوچا میں اس کی ڈیپ کلیننگ کرتی ہوں، تو اس کے لیے میں نے ایک بول میں پانی لیا ہے اور ایک اسپنج لیا ہے، اور پھر میں کچھ چیزیں اس میں سرف وغیرہ ایڈ کروں گی اور پھر اس کی کلیننگ کروں گی۔ یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، یہ اس کے یہ کنارے کافی مٹی اور یہ کافی زیادہ اس کے پکے ہو گئے ہیں، یہ میل کے نشان نا۔ تو اب میں نے سوچا کہ چلو میں اس کو اچھی طرح سے کلین کرتی ہوں۔ ویسے تو یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بالکل سامنے تو رکھی ہوئی نہیں ہوتی، اور شاید اسی لیے ہم ان پہ اتنا زیادہ توجہ بھی نہیں دیتے کہ ان کو کلین کریں، ان کو صاف ستھرا رکھیں۔ میں اپنی بات کر رہی ہوں، میری وہ بہنیں جو صاف ستھرا رکھتی ہیں بہت اچھی بات ہے، لیکن میں نے اس کو کبھی اس طرح ڈیپ کلین کر کے نہیں رکھا، کیونکہ پہلے ہیلپر کپڑے دھوتی تھی، لیکن آج کل میں خود واش کر رہی ہوں، تو پھر میں نے سوچا چلو یہ میں اس کو صاف کرتی ہوں۔ اس کے لیے میں نے یہ تھوڑا سا پانی لے لیا ہے، اور اس کے اندر میں نے پہلے تو سرف ایڈ کیا ہے، اور پھر وائٹ ونیگر تھوڑا سا 1-2 چمچ ایڈ کیا، اور پھر یہ میں بیکنگ سوڈا ایڈ کر رہی ہوں۔ بس یہ بھی میں نے کہیں دیکھی نہیں ہے ویڈیو، بس میں نے سوچا کہ شاید ان چیزوں سے یہ اچھی طرح صاف ہو جائے گی، کلین ہو جائے گی، تو اس لیے میں یہ آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں، اور دیکھتے ہیں یہ کتنی صاف ہوتی ہے۔ یہ میں فرسٹ ٹائم ان چیزوں سے اس کو کلین کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اچھا، اسپنج میں نے بالکل نیو لیا ہے، کیونکہ جو اگر ہم پرانا یوز کریں گے تو میرا نہیں خیال ہے کہ یہ اتنا زیادہ کلین کر پائے گا۔ تو چلیں دیکھتے ہیں اب یہ کتنی زیادہ صاف ہوتی ہے، اور یہ دیکھیں۔ چلیں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی کچھ گپ شپ کر لیتے ہیں۔ کل میں نے فیس بک پر ایک پوسٹ دیکھی، جسے دیکھ کے مجھے مطلب تھوڑا سا میں اداس ہو گئی۔ اس میں یہ تھا کہ جب بہن بھائی بات کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو روک دیتے ہیں کہ مطلب رک جاؤ، کہ یہ جو بہن بھائی ہیں یہ اگلی زندگی میں نہیں ملیں گے۔ یقین کریں مجھے یہ پڑھ کے مجھے اتنا مطلب افسوس نہیں، مطلب دکھ ہو رہا تھا کہ کیا واقعی ایسا ہوگا۔ ویسے تو اس پوسٹ میں کوئی حدیث کا، قرآن کا یا کسی اور بک کا حوالہ نہیں دیا ہوا تھا، کوئی ایسا ریفرنس نہیں تھا کسی بھی اس کا، لیکن پھر بھی مجھے بڑی میرے دل کو یہ بات لگی، اور پھر میں نے سوچا دیکھیں ہم لوگ تو اپنے بہن بھائیوں سے کتنا عرصہ ناراض ہو جاتے ہیں، ناراض رہتے ہیں، اور اگر وہ ناراض ہیں تو ہم ان کو مناتے بھی نہیں ہیں۔ تو کیا واقعی بس یہی لائف ہے ہماری اور پھر آگے ہم نہیں ملیں گے؟ یہ سوچ کر مجھے اتنا وہ ہو رہا تھا، تو میں نے یہی سوچا کہ بھئی جن کے بہن بھائی ہیں اور وہ جو ساتھ رہتے ہیں ان سے بھی پیار سے رہیں، اور جو دور رہتے ہیں ان کے پاس بھی کال وغیرہ کر لیا کریں، اپنی باتیں شیئر کر لیا کریں، کوئی خوشی ہو غمی ہو۔ ویسے تو آج کل ہر انسان ہی کافی مصروف ہو گیا ہے، ٹائم کم ہی ہوتا ہے، ظاہر ہے کافی بزی لائف ہو گئی ہے ہر انسان کی، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو رشتے ہوتے ہیں نا والدین کا اور بہن بھائیوں کا، ان سے زیادہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی عزیز ہوتا ہوگا ہمیں رشتہ۔ ہاں اپنی فیملی کا بھی ہوتا ہے، اپنے بچوں کا، ہسبینڈ کا، اور ہسبینڈ کے لیے وائف کا، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ظاہر رشتے ہیں، اللہ کو بہت پسند ہیں یہ رشتے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہمارے دل کے جو سب سے زیادہ قریب رشتے ہوتے ہیں نا وہ والدین کا اور بہن بھائیوں کا ہی ہوتا ہے۔ ہم بہنیں جب بھی نماز پڑھ کے دعا کرتے ہیں تو خود بخود بھائیوں کا خیال آ جاتا ہے، بہنوں کا خیال آ جاتا ہے، ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی خیر و عافیت سے رکھے، اور ان کے بچوں کو، ان کو سب کو صحت و تندرستی دے اللہ تعالیٰ۔ تو بس میں یہی بات شیئر یہاں پر کرنا چاہ رہی تھی کہ اگر یہ بات اور کسی کو بھی کہیں پڑھی ہے کسی نے یا کوئی ایسا ہے تو وہ ضرور مجھے کامنٹ کر کے بتائیے گا کہ کیا واقعی یہ سچ ہے کہ بس ہم بہن بھائی یہی مل سکتے ہیں دنیا میں، یا اگلی لائف جو ہماری ہوگی، جو کہ ہماری ظاہر اصل زندگی ہے، اس میں ہم نہیں ملیں گے۔
اگر ایسا ہے تو اپنے بہن بھائیوں کی قدر کریں۔ آج کل تو کافی میں دیکھتی ہوں کہ ایسے دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک ایک سال ہو جاتا ہے بھائی بہنوں سے بات نہیں کرتے، ناراض ہو جاتے ہیں کسی بات پہ، یا بہنیں نہیں کرتی، اسی طرح بس ناراضگیاں اتنی لمبی ہو جاتی ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ناراضگی لمبی ہو جانے سے نا فاصلے بڑھ جاتے ہیں، اس لیے نا ناراضگی کو بس ختم کر دینا چاہیے۔ اگر کوئی آپ سے ناراض ہے تو آپ اس کو منا لیں، اور اگر آپ سے کوئی ناراض ہے پھر بھی آپ کال کر لیں، اس کو بات کر لیں، کوئی بات نہیں۔ اور آپ بھی خود کسی سے ناراض نہ رہیں زیادہ لمبا ٹائم، کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہماری ناراضگی کافی زیادہ ہو جاتی ہے نا، زیادہ ٹائم گزر جاتا ہے، تو شاید پھر منانا بھی مشکل لگتا ہے اور ایک فاصلہ سا آ جاتا ہے رشتوں میں۔ اس لیے رشتوں میں نا فاصلہ نہیں آنے دینا چاہیے ہمیں۔ اور آج کل تو یہ ہو گیا ہے کہ جو بہن یا بھائی ہے معاشی طور پر کمزور ہے، باقی سب سیٹلڈ ہو جاتے ہیں اپنی اپنی اس میں، لیکن ایک اگر بہن یا بھائی تھوڑا ابھی اسٹرگلنگ اس سے گزر رہا ہے تو اس کو باقی پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، اس سے اپنی خوشیاں نہیں شیئر کرتے، مطلب کانٹیکٹ بالکل آہستہ آہستہ کر کے ختم ہی کر دیتے ہیں، تقریباً اس کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آج کے دور میں دیکھیں، ایک تو مصروفیت کافی ہو گئی ہے، اور دوسرا مہنگائی بھی کافی ہو گئی ہے، ظاہر ہے پریشانیاں ہوتی ہیں، اور خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو کہ فیملی والے ہیں اور پھر جاب لیس بھی ہیں، ان کا کوئی ایسا کام بھی سیٹل نہیں ہے، تو ان کے لیے تو دیکھیں ہر دن ہی ایک چیلنج ہوتا ہے کہ آج کا دن بھی کیسے گزرے گا۔ تو اپنے بہن بھائیوں سے رابطہ رکھیں، ان کی خیریت پوچھتے رہا کریں، اور اسی طرح لمبے عرصے تک ناراض رہ کر رشتوں میں فاصلے نہیں آنے دینا چاہیے۔ اور بس یہی میں آپ لوگوں سے بات شیئر کرنا چاہ رہی تھی۔ اور یہاں پر میں اپنی مشین کو صاف کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، لیکن اس کے نا یہ نشان بہت زیادہ ہی پکے ہو گئے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ یہ کلین ہوں گے، لیکن بہرحال میں کوشش کر رہی ہوں کہ یہ اچھی طرح سے صاف ستھری ہو جائے، کیونکہ ایک صاف ستھری نیو جیسی چیز جو ہوتی ہے نا، وہ رکھی ہوئی بھی پیاری لگ رہی ہوتی ہے، اس میں کام کرنے کا بھی دل کرتا ہے کہ وہ اتنی اچھی صاف ستھری ہو جاتی ہے۔ یہ بس میں یہاں پر اس کو اچھی طرح سے کلین کر رہی ہوں، کافی حد تک ویسے صاف ہو گئی ہے، جو یہ باہر کے نشان تھے نا، یہ کافی حد تک اس کے صاف ہو گئے ہیں۔ اور یہ اوپر سے جو اس کا یہ یلو سا کلر آیا ہوا ہے نا، بٹن جہاں پہ لگے ہوئے ہیں، یہ اس کا وائٹ ہی کلر تھا، لیکن یہ پہلے میں اس کو باہر رکھتی تھی نا، تو وہ شاید دھوپ بہت تیز ہوتی ہے یہاں، تو اس کی وجہ سے اس کا کلر سارا خراب ہو گیا ہے۔ اب یہ تو کلین نہیں ہوگا کیونکہ یہ یلو سا ہو گیا ہے، اس کا پوری پلاسٹک کا ہی کلر ایسا ہو گیا، اور یہ کافی اچھی طرح سے نیٹ ہو گئی تھی، صاف ستھری ہو گئی تھی۔ یہ دیکھیں، یہ تو کافی اچھی ہو گئی ہے۔ اب وہ جو اندر جو نشان ہے نا مٹی کے یا میلے پانی کے جو نشان بن جاتے ہیں، وہ نہیں صاف ہو رہے ہیں۔ یہ تو سب میں اچھی طرح سے ایسے رگڑ کے صاف کر رہی ہوں نا، تو یہ تو کلین ہو گئے ہیں، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں، بس آج میں نے سوچا کہ میں اپنی روٹین تو آپ لوگوں سے ڈیلی شیئر ہی کرتی ہوں، تو آج میں اپنی یہ تھوڑی سی واشنگ مشین کی کلیننگ بھی کر لیتی ہوں، اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں سے بھی شیئر کر لیتی ہوں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب ہم چیزوں کو اس طرح صاف ستھرا رکھتے ہیں نا، ان کا خیال رکھتے ہیں، تو چیزیں کافی لمبے عرصے تک چلتی ہیں۔ جیسے کہ ہم کچن میں جو بھی ہم مشینری یوز کرتے ہیں، یا برتن ہیں یا فریج ہیں، وہ کچھ بھی ایسی چیزیں جو ہم صاف رکھیں گے، اس کو ٹائم ٹو ٹائم اس کو خیال کرتے رہیں گے نا، تو وہ زیادہ لمبے عرصے تک چلتی ہیں۔ اور اگر ہم اسی طرح اس کو بالکل کیئر لیسلی یوز کریں گے اور بالکل اس طرح، تو وہ پھر خراب بھی ہو جاتی ہیں، اور وہ زیادہ لمبا عرصہ ہمارے ساتھ نہیں رہتی۔ اور اسی طرح رشتوں کا بھی ہوتا ہے، جب ہم رشتوں کی کیئر کرتے ہیں نا، ان کی پرواہ کرتے ہیں، ان سے کانٹیکٹ میں رہتے ہیں، تو وہ زیادہ لمبے عرصے تک چل جاتے ہیں۔ چیزوں کی طرح ہی ہوتے ہیں رشتے بھی، اس لیے چیزوں کی بھی کیئر کرنی چاہیے اور اپنے رشتوں کی بھی کیئر کرنی چاہیے، کیونکہ نا دیکھیں، ہر چیز آپ چیزوں کا تو یہ ہے، پھر بھی آپ ایک چیز خراب ہو گئی ہے آپ نئی لے لیتے ہیں۔ جیسے کہ اب یہ واشنگ مشین ہے، اگر یہ جیسے کوئی بھی مشینری خراب ہو جاتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارے پاس پیسے ہوتے ہیں یا ہم فوراً جا کے نئی لے آئیں گے،
کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، ہمارا کام بھی نہیں رکے گا۔ لیکن اگر رشتے اسی طرح سے خراب ہو جاتے ہیں نا، تو وہ پھر ہمیں جوڑنے میں، دوبارہ اسی طرح ویسا رشتہ بنانے میں بہت ٹائم لگتا ہے، اور وہ پھر ویسا بنتا بھی نہیں ہے۔ چیزیں تو نئی آ جاتی ہیں، رشتے نہیں آتے، کیونکہ رشتوں کے تو کوئی نعم البدل ہی نہیں ہوتا، کیونکہ بہن بھائیوں کا کہ جیسا رشتہ تو کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا، یا جیسے اولاد کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، ہسبینڈ کی جگہ بھی نہیں کوئی لے سکتا۔ ظاہر ہے جو رشتے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں ان کی جگہ تو کوئی بھی نہیں لے سکتا نا۔ چلیں جی، مجھے دیجیے اجازت، میری واشنگ مشین بس اتنی ہی کلین ہو چکی ہے جیسے کہ آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے، ویسے کافی حد تک تو ہو گئی ہے۔ اور یہ جو نشان نظر آ رہے ہیں نا آپ کو، یہ ٹیپ کے نشان ہیں۔ جب ہم نے گھر شفٹ کیا تھا نا تو یہ ٹیپنگ کی تھی سارے اس پہ نا، تو وہ پھر وہ نہیں اترے نشان کسی چیز سے بھی، کیونکہ یہ پلاسٹک ہے تو میں کسی نوکدار چیز سے، چھری وغیرہ سے بھی نہیں اس کو صاف کر سکتی، کیونکہ وہ پھر پلاسٹک پہ ہی سارے اسکریچز آ جائیں گے۔ چلیں جی، مجھے دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں، چینل کو سبسکرائب کیا کریں۔ اللہ حافظ۔